عبداللہ حوزنی نے بیان کیا، میں نے حضرت بلال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں حلب کے مقام پر ملا، میں نے کہا اے بلال مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، میں ہی آپ کی طرف سے انتظام کرتا تھا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس وقت سے جب سے میں نے بیعت کی اور میں ہی انتظام کرتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کے پاس کوئی مسلمان آتا اور آپ دیکھتے کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے تو آپ مجھے حکم دیتے، میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خریدتا اور اسے پہناتا اور اسے کھانا کھلاتا، یہاں تک کہ مشرکین میں سے ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا کہ اے بلال میرے پاس مال کی فراخی ہے، تم صرف مجھ سے قرض لیا کرو۔ پھر میں ایسا ہی کرتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے وضو کیا، پھر میں اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہی مشرک تاجروں کی جماعت کے ساتھ آ پہنچا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا اے حبشی، میں نے کہا جی۔ اس نے میری طرف کراہت سے دیکھا اور مجھے سخت الفاظ سے مخاطب کیا۔ مجھے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے درمیان اور مہینے کے درمیان کتنے دن باقی ہیں؟ یعنی جو معاہدہ کیا تھا قرض لینے کا، بتایا تھا کہ فلاں تاریخ تک ادا کر دوں گا یا ایک مہینے میں ادا کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ تم پتہ ہے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ قریب دن آ گئے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو اس نے کہا تیرے اور اس کے درمیان صرف 4 دن باقی ہیں، یہ قرضہ ادا کرنے کا جو دن شرط مقرر ہوئی ہے اس میں صرف 4 دن باقی ہیں، اور جو تمہارے ذمے ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں پکڑوں گا اور تمہیں دوبارہ اس حالت میں لوٹا دوں گا کہ تو بھیڑ بکریاں چرائے گا جیسا کہ تو اس سے پہلے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ حالت پیدا ہوئی جو لوگوں کے دل میں ہوتی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں بڑی رکت کی حالت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس واپس تشریف لائے۔ میں نے آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت چاہی، آپ نے مجھے اجازت دی۔ رات کو گیا آپ وسلم کی خدمت میں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں، وہ مشرک جس سے میں قرض لیتا تھا اس نے مجھے یہ کہا ہے، اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ میری طرف سے ادا کر سکیں، کیونکہ آپ کے لیے میں کہتے تھے فلاں کو لے دو فلاں کو لے دو اور قرض لے کے دیتا تھا، تو اب نہ آپ کے پاس ہے اور نہ میرے پاس ہے، اور وہ مجھے ذلیل کرنے والا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان قبائل میں سے کسی قبیلے کی طرف جو مسلمان ہو گئے ہیں چلا جاؤں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرما دے جو میری طرف سے ادا ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نکلا یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچا، وہاں سے آپ وسلم سے اجازت لے کے میں گھر آیا، اپنی تلوار اور اپنی تھیلی اور اپنی جوتی اور اپنی ڈھال اپنے سر کے پاس رکھی کہ صبح اٹھتے ہی جب پہلی صبح پھوٹتی تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، یہ میں نے ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ صبح ایک آدمی دوڑتا ہوا مجھے بلا رہا تھا کہ اے بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ کہ کہتے ہیں میں چلا اور بجائے سفر کرنے کے میں یہاں سے خدمت میں جب آپ نے بلایا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ میں نے اجازت چاہی جانے کی کہ یا رسول اللہ میں اب سفر پہ جا رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ادائیگی کا سامان کر دیا۔ پھر فرمایا کیا تم نے 4 بٹھائی ہوئی اونٹنیاں نہیں دیکھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی؟ آپ نے فرمایا ان کی گردنیں اور جو کچھ ان پر ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی وہ اونٹنیاں بھی تمہاری ہیں اور ان پہ جو مال ہے وہ بھی تمہارا ہے، ان پر کپڑے ہیں اور غلہ ہے جو فد کے رئیس نے مجھے تحفتاً بھیجی ہے، ان کو لے لو اور اپنا قرضہ ادا کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں مسجد کی طرف گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا جو معاملہ تمہیں درپیش تھا اس کا کیا بنا؟
میں نے کہا ہر چیز جس کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کر دی اور کوئی ادائیگی باقی نہیں رہی۔ آپ نے پوچھا کیا کچھ باقی بچا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم مجھے اس مال سے راحت دلاؤ